خلاصہ: چور۔ یہ کہانی ہے ایک چور کی جو رات کے وقت چوری کے ارادے سے ایک گھر میں داخل ہوا۔ گھبراتے ہوئے اس نے ایک کمرے میں جا کر الماری کھولی تو اس میں دواؤں کی چند بوتلیں اور ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک لفافہ ملا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے تھے۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈالا اور آہستہ سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ پیسے ملنے پر بہت خوش تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے لالٹین جلا کر لفافہ کھولا تو اس میں پیسوں کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ یہ خط کسی شکیلہ بیگم نے اپنے بھائی صاحب کے نام لکھا تھا کہ لعنت ہو ان کے پیسے پر جو وقت پر غریب بھائی کے کام نہ آ سکا۔ اس نے لکھا تھا کہ گھر کا سامان بیچ کر اور ادھار لے کر خرچے کے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اس کے بیٹے کا آپریشن ملٹری کا ڈاکٹر مفت کرے گا۔ خدا نے چاہا تو اس کا بیٹا بچ جائے گا اور اب اسے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خط پڑھ کر چور کو دھچکا لگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ وہ رات بھر بے چین رہا اور صبح ہوتے ہی پیسے واپس کرنے شکیلہ بیگم کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہاں پولیس تفتیش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے داتا دربار جا کر نماز کفارہ ادا کی اور بے چینی میں یہاں وہاں گھومتا رہا۔ کئی مرتبہ ضرورت پڑنے پر بھی وہ شکیلہ بیگم کے پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کر پایا، یہاں تک کہ اس نے ادھار سے کام چلایا۔ رات کو جب وہ پھر ان کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے لفافہ اندر پھینکنے کا سوچا، پر اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ گھر آ گیا۔ رات بھر وہ پھر اپنے ضمیر سے جھگڑتا رہا۔ صبح وہ شکیلہ کے گھر پہنچا اور دروازہ بجایا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے گا وہ لفافہ پھینک کر بھاگ جائے گا۔ شکیلہ کے شوہر نے دروازہ کھولا تو چور نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکالنا چاہا تو لفافہ اندر ہی رہ گیا اور اس کا ہاتھ خالی باہر آ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے شکیلہ کے شوہر سے ہاتھ ملایا اور کسی کا پتہ پوچھ کر وہاں سے آ گیا۔ پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا۔ 3 دن اور 3 رات اپنے ضمیر سے لڑنے کے بعد چور نے ایک ریڈیو چرایا اور اسے بیچ کر اس پیسے سے قصور چلا گیا۔ بابا بلے شاہ کے مزار پر رہا، پر وہاں بھی اس کا ضمیر مطمئن نہ ہوا۔ اسے یہ چوری بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس میں وہ پیسے خرچ کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کشمکش سے نکلنے کے لیے اس نے خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا تھا، پر اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ 1 ہفتہ قصور میں گزارنے کے بعد وہ لاہور آیا تو پیسے دینے کے لیے سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اندر سے ایک بچے کا جنازہ نکل رہا ہے اور شکیلہ کا شوہر روتا ہوا جنازے کے ساتھ چل رہا ہے اور لوگ اسے تسلی دے رہے ہیں۔ چور نے آگے بڑھ کر جنازے کو کاندھا دیا۔ کچھ لوگ چور کو برا کہنے لگے۔ آپریشن تو مفت ہو جاتا، بس دل کی نالی ہی تو کھولنی تھی، پر وہ چور سفر کے خرچ کی رقم لے گیا، اس لیے بچہ مر گیا۔ چور کے ضمیر نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ بچے کو دفنا کر سب چلے گئے تو چور قبرستان میں ہی بیٹھا رہا۔ شام ہو گئی تو اس نے شکیلہ بیگم کے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر ایک پھولوں کا ٹوکرا اور پانی والے سے قبر پر پانی ڈلوایا۔ پھر سکون سے باہر آیا اور ان پیسوں میں سے پیسے نکال کر سگریٹ اور پان خریدا اور سگریٹ پینے لگا، اور محض پانی اور پھول قبر پر ڈلوا کر وہ شکر کرنے لگا کہ اس ایک نیک کام سے اس کے ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔